جی السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ۔ بیڈ ٹائم سٹوریز ہماری زندگی پر کتنا گہرا اثر رکھتی ہے۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں، ہم نے کوئی بات سنی، کوئی کہانی سنی، صبح اٹھتے ہیں تو وہی کہانی ہمارے مائنڈ میں گردش کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے بچوں کا بھی اس طرح گہرا اثر ان پہ رکھتی ہے۔ جب بینگ اے پیرنٹ ہم ان کو کوئی بھی بیڈ ٹائم سٹوری سناتے ہیں، جب وہ صبح اٹھتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اگلے دن وہ پیٹرن، وہ کہانی کسی نہ کسی طریقے سے وہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے بیسیکلی، بچوں میں سٹریس لیول کم ہوتا ہے بیڈ ٹائم سٹوریز سے، بچوں کی جو برین ڈیولپمنٹ ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے، لٹریسی سکلز ان میں بڑھ جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر پیرنٹ اور بچے کے بیچ میں جو رشتہ ہوتا ہے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے، صرف اس قدم کی وجہ سے، اور وہ ہے بیڈ ٹائم سٹوری۔ بیڈ ٹائم سٹوری کیا ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پیرنٹ اگر آپ اپنے اسپاؤس کو کوئی گفٹ دینا چاہے تو میرے پاس یہ 4 کتابیں موجود ہیں، اس سے بہترین گفٹ آپ اپنے اسپاؤس کو نہیں دے سکتے۔ بچوں کو آپ اگر بہترین گفٹ دینا چاہے تو وہ اچھی تربیت ہے۔ اچھی تربیت کی بنیاد 7 سال سے پہلے اگر آپ رکھ دیں تو یہ بہترین میرے خیال میں ایک قدم ہوگا۔ سب سے پہلے کتاب میرے پاس ہے سیرت النبی کے واقعات، دوسری کتاب ہے تاریخی اسلامی واقعات، تیسری کتاب ہے قرآن حکیم کے واقعات، اور چوتھی کتاب ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ اجمعین کے واقعات۔ اگر یہ واقعات جو میں نے بھی بتائے ہیں، اگر یہ واقعات پیرنٹ، مدر ہو یا فادر ہو، وہ خود پڑھ لے اور بیڈ ٹائم سٹوری کی شکل میں اپنے بچوں کو انکلکیٹ کرتے رہے تو آپ یقین کریں اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ہیں یار، بچے ہیں، بات نہیں سمجھتے، بچہ ہے ابھی بہت، یہ چیز ان کے لیے بہت بڑی ہے، اس کو میں سمجھاؤں گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ بہت غلط کنسیپٹ ہے ہمارا۔ بچے ایک مکمل انسان ہوتے ہیں اور یہ ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح ریئیکشن شو کرتے ہیں جس طرح ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میرا پیرنٹ، میرا فادر، میری جو ماں ہے یہ زیادہ کوآپریٹو نہیں ہے، تو وہ بھی اسی طرح ہی آپ کے ساتھ ڈیلنگ سٹارٹ کر لیں گے کہ اگر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں گا، زیادہ بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں، زیادہ سوالات پوچھنے سے پیرنٹ کو چڑ ہوتی ہے کہ یار کیا تنگ کر رہے ہو، تو بچے بھی اس بیہیویئر کو سمجھ جاتے ہیں کہ اگر میں زیادہ سوالات پوچھوں گا تو میرے ماں باپ جو ہے نا وہ غصہ کر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے زیادہ سوالات پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بچوں میں سوالات پوچھنے کی اہلیت کو اگر آپ شروع میں ہی اجاگر کر دیں تو بچہ بہت گہرائی میں چیزوں کو سمجھ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو زگ زگ طریقے سے بھی اپنے بچوں کو ڈیلیور کر لے تو یقین کریں بچے خود بخود اس میں وہ پیٹرن ڈال دیتے ہیں۔ کس طرح؟ کل میرا بچہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بابا میں اصل میں نا جب آپ مر جاؤ گے تو آپ کہاں جاؤ گے؟ تو میں نے کہا بھائی بیٹا میں اللہ پاک کے پاس جاؤں گا۔ کہتے ہیں اچھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ پاک سے میں بھی ملاقات کروں گا۔ میں نے کہا اچھا، بڑی اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ میں پھر دوزخ جاؤں گا۔ میں نے کہا دوزخ کیوں جاؤ گے بھائی؟ کہتا ہے میں وہاں شیطان سے ملوں گا۔ میں نے کہا رکو بھائی رکو، صبر کرو، آپ پہلے دوزخ جاؤ گے اس کے بعد پھر آپ شیطان سے ملو گے، یار یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ تو پھر میرے بچے نے نا فوراً کہا کہ میں پھر جنت میں جاؤں گا اور وہاں میں فرشتوں سے ملوں گا۔ اب دیکھیے میرا بچہ کیا کہہ رہا ہے، دوزخ، شیطان، جنت، فرشتے، پیٹرن اس نے خود بنایا۔ پتہ نہیں یہ بات کہاں سے سنی ہوگی اس نے، لیکن پیٹرن۔ تو ہمارے بچے جب ہم کوئی بھی بات اس طرح کرتے ہیں، آپ یقین کریں بچہ، اگر آپ بچے کو میچور انسان کی طرح ڈیل کریں گے تو بچہ ریئیکشن بھی اسی طرح شو کرے گا۔ تو اپنے بچوں پہ تھوڑا سا توجہ دے دیجئے۔ 4 کتابیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سجیسٹ کی ہے، ان 4 کتابوں کا مجموعہ اپنے اسپاؤس کو ضرور گفٹ کیجئے۔ تھینک یو سو مچ، ہیو اے لولی ڈے، اللہ حافظ۔